والسلام علیکہ یا وعلی آلک وصحابک یا سیدنا نبی اللہ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لي خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہم نے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 47 ہے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، آمنو، ایمان لے آؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، اس کلام پر جو ہم نے نازل کیا ہے اور جس کی تصدیق جو ہم نے نازل کیا ہے اس حال میں کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو معکم تمہارے ساتھ ہے، من قبلی، اس دن سے پہلے، ان نطمس وجوہن، کہ بگڑ جائیں چہرے تمہارے، فنردھا، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے کو بگاڑ دیں، پھر فنردھا علی ادبارہم، پھر ہم ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، اور یا پھر ہم لعنت کریں ان پر جیسے لعنت کی گئی اصحاب سبت پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہو کر ہی رہے گا، پورا ہو کر رہے گا۔ محاورتاً ترجمہ پڑھ لیتے ہیں کہ اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا، اس حال میں کہ وہ اس کتاب کی، اس اصل کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں، پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس آیت کا معنی ہے کہ اہل کتاب قرآن مجید کی تصدیق کرو۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ دونوں ہوں گے۔ قرآن مجید کی تصدیق کرو جو توحید، رسالت اور بعض احکام شریعہ میں تورات کے مطابق ہیں، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش ہی مٹا دیں، یعنی آنکھیں، ناک کی بناوٹ، اس سارے ابھار کو دھسا کر چہرے کو بالکل سپاٹ کر دیں، یا چہرے کو گھما کر پیچھے کی جانب لے جائیں۔ اس میں یہ وعید دنیا کے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور آخرت کے متعلق بھی۔ امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ حسن بصری نے کہا کہ اس آیت کا معنی ہے کہ اہل کتاب قرآن مجید پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تم کو ہدایت سے پھیر کر گمراہی کی طرف لوٹا دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سوریہ، کعب بن اسد اور دیگر یہودیوں کے علماء سے فرمایا کہ اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، بخدا تم کو یقین ہے کہ میں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں وہ حق ہے۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس دین کو نہیں جانتے۔ انہوں نے انکار کیا اور کفر پر اصرار کیا، تو اس پر یہ آیا کریمہ نازل ہوئی۔ عیسیٰ بن مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی عالم کعب احبار بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے حمص میں ایک شخص سے یہ آیت سنی تو ان پر دہشت طاری ہو گئی، اور انہوں نے کہا ہے رب، میں ایمان لاتا ہوں اور اس سے پہلے کہ مجھے یہ وعید پہنچے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یعنی وعید کیا تھی کہ تمہارے چہروں کے نقوش مٹا دیے جائیں گے، اور یوں سیدھا بالکل یہ جو ابھار بنے ہوئے یہ سارے ختم کر دیے جائیں گے، آنکھوں کے نشان مٹ جائیں گے، ناک کا نشان مٹ جائے گا، منہ کا نشان مٹ جائے گا، اور چہرہ جو ہے پھیر کر پیچھے کمر کی طرف پھیر دیا جائے گا۔ یا پھر اس سے پہلے ایمان لے آئیں کہ ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ان لوگوں پر لعنت کی تھی جن کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ اصحاب سبت جنہیں کہا جاتا ہے، اصحاب سبت کو مچھلیوں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر انہوں نے ہفتے کے دن شکار کیا
جس طرح ہم نے ان لوگوں کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اسی طرح یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آیت نمبر 48 ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا شرک کرنے کو جو اس کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اس کو نہیں بخشتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہے گا اس سے چھوٹے گناہ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ، اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا گناہ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، فَقَدِ افْتَرَىٰ اثما عظیما، بس اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا۔ یقیناً بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ محاورتاً پڑھ لیتے ہیں جی، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ شرک کے بارے میں جان لیتے ہیں، بڑا اہم پوائنٹ ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے۔ کچھ چیزیں واقعتاً شرک ہیں اور ہمیں ان کی خبر نہیں، اور کچھ چیزیں شرک نہیں ہیں اور ہم ان کو شرک سمجھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے کی پہچان کروا دے اور اسی کی ہدایت عطا فرما دے۔ شرک، علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ تعریف لکھتے ہیں شرک کی۔ شرک کا لغوی معنی ہے دو یا دو سے زیادہ لوگ ایک ہی معین چیز کے مالک ہوں تو وہ دونوں اس کی ملکیت میں شریک ہیں، اور دین میں شرک یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کا شریک ٹھہرائے، اور یہ سب سے بڑا کفر ہے۔ اور شرک صغیرہ یہ ہے، شرک صغیر یہ ہے کہ بعض کاموں میں اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی بھی رعایت کرے، جیسے ریاکاری اور نفاق یعنی منافقت۔ شرک کرنے کی تعریف علامہ سعد الدین مسعود نے یوں کی ہے کہ کسی شخص کو الوہیت میں شریک ماننا، جیسے مجوس لوگ اللہ کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں یا اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں، جیسے کہ بت پرستی اور اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق مانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی واجب بالذات یا قدیم بالذات ماننا، یا اللہ کے سوا کسی کی کوئی صفت مستقل بالذات ماننا۔ بالذات سے مراد یہ ہے مثلا یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو از خود سے علم ہے، اللہ کے علاوہ جس کو بھی کوئی سمجھ رہے ہیں اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ جاننا، یہ سمجھنا کہ یہ از خود سے عطائی نہیں بلکہ اس کی اپنی حقیقی علم ہے اس کے پاس، یا از خود سے قدرت رکھتا ہے۔ یا کسی کو اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ماننا، یعنی کسی کو سجدہ عبودیت یعنی عبادت کی غرض سے سجدہ کرنا، یا کسی کو اس عقیدے سے مصیبت میں پکارنا کہ اللہ کی عطا سے نہیں بلکہ خود از خود سے سن لے گا یا از خود سے وہ مدد کر سکے گا، یا جو عبادات اللہ کے ساتھ خاص ہیں ان کو غیر اللہ کے لیے بجا لانا، مثلا نظر ماننا صرف اللہ کے لیے ہے، وہ اس کو کسی بزرگ کی نظر کرنا، یا کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ اپنی قدرت سے ہی رزق اور اولاد دیتا ہے، بارش برساتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے، نفع پہنچاتا ہے یا نقصان دیتا ہے، اس کی ذات قدرت میں ہے یا یہ جتنے ہم نے امور پڑھے ہیں یہ سب شرک کے درجے میں آتے ہیں۔
شرک کا تعلق کسی چیز کو سمجھنے اور جاننے سے نہیں، ماننے اور عقیدہ رکھنے سے ہے، اعتقاد سے ہے۔ اس وجہ سے کوئی شخص کسی کو دور سے پکارے یا یہ اعتقاد رکھے کہ اس کو خبر ہو گئی، تو یہ اس وقت شرک ہوگا جب یہ عقیدہ اس کے ذہن میں ہو کہ اللہ کی عطا کے بغیر ہی یہ غیر مستقل سننے والا ہے، یعنی بغیر اللہ کی عطا کے وہ سن سکتا ہے، اس کے اندر ایسی قوت ہے، طاقت ہے۔ سو ایسی سوچ جو ہے وہ شرک ہے، وہ غلط ہے۔ لیکن یہ سوچ کہ اللہ نے عطا کیا ہے اور اللہ کی دی ہوئی عطا سے کوئی سننے کے قابل ہوا ہے، تو یہ سوچ جو ہے وہ شرک نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے سجدہ کرنا کو شرک لکھا ہے۔ سجدہ عبودیت شرک ہے اور سجدہ تعظیم جو ہے وہ ہماری شریعت میں حرام ہے، جبکہ پہلی شریعتوں میں یہ جائز تھا۔ کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا بھی شرک لکھا ہے انہوں نے، جبکہ اس میں بھی تفصیل ہے کہ اگر عبادت کی نیت سے قبر کا طواف کیا گیا، اور یہ مسلمان کے حال سے بہت دور کی بات ہے، مسلمان تو کبھی بھی کسی قبر کا یا کسی بھی مکان کا طواف نہیں کرے گا، اور اس عبادت کی نیت سے طواف کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ اور اگر تعظیم کی وجہ سے طواف کرے گا تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ کے درجے میں ہے۔ کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، اس کو بھی مفتی محمد شفیع صاحب نے شرک لکھا ہے، جبکہ عبادت کی نیت سے شرک ہے۔ خواہ رکوع کے حد تک بھی وہ جھک رہا ہو یا اس سے کم جھک رہا ہو، تعظیم کی نیت سے جھکنا جو ہے، اگر رکوع کے حد تک جھکیں گے تو اس کو حرام اور گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ لیکن اس نیت سے جھکنا کہ احتراماً اشارتاً جھک کے دکھا رہے ہیں، تو وہ اس درجے میں نہیں آئے گا۔ لیکن رکوع کے حد تک جھک جانا کہ 90 کا درجہ بن جائے آپ کا، اس کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ دنیا کے یہ شرع مسلم ہے جس میں اس کا بیان آیا ہے، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، اس کو بھی شرک لکھا گیا ہے، حالانکہ ان کو صرف مؤثر حقیقی ماننا شرک ہے۔ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ کسی چیز کو جاننا اور سمجھنا شرک نہیں ہوتا، اعتقاد رکھنا اور ماننا شرک ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ اعتقاد رکھتا ہو کہ ستارے نظام عالم میں اللہ کی قدرت کی علامات ہیں، مثلاً کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو یہ کفر نہیں، البتہ مکروہ ضرور ہے۔ اور اگر کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کو بھی شرک کہا گیا ہے معرف القرآن میں، اس سے قطع نظر کر کے کہ سمجھنے کا شرک سے تعلق نہیں، نحوست کا اعتقاد شرک نہیں، بلکہ خلاف واقع اور خلاف شرع ضرور ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی چیز کو منحوس سمجھا تو وہ گنہگار ہو جائے گا، مشرک نہیں ہوگا۔ زیر بحث آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شرک کے سوا ہر گناہ بخش دیا جائے گا، خواہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، خواہ توبہ کی ہو یا نہ کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کے پاس سے آنے والے نے مجھے بشارت دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 48 کا باقی حصہ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے یقیناً بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ اس کا معنی ہے کہ جس شخص نے ایسا گناہ کیا کہ جس کی مغفرت نہیں کی جائے گی، وہ شرک ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ افطرا کا لفظ
فری سے ماخوذ ہے، اور فری کا معنی ہے قطع کرنا، جیسے کسی چیز کو کاٹنا، تو وہ عموماً فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے افتراء کا معنی جو ہے بطور غلبے کے فساد ہو گیا، فساد بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ ظلم کے لیے، جھوٹ کے لیے اور شرک کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 50 پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔